السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال القونبی وما افسد استدلالهم بقوله تعالی فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ۔ فرماتے ہیں کہ معتزلہ نے یہ استدلال کیا کہ دیکھو اللہ رب العزت متکلم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کلام کو غیر میں جو ہے پیدا کرنے والا ہے۔ موجد اصوات فی الغیر کا نام جو ہے متکلم ہے۔ تو دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، کہ مبارک وادی میں جو آواز آ رہی تھی نا حضرت موسیٰ کو، وہ درخت سے آ رہی تھی۔ تو اللہ کا کلام درخت میں ہوا، غیر میں ہوا؟ اللہ رب العزت متکلم ہے، کلام جو ہے وہ درخت میں ہے۔ تو ان کا استدلال کتنا فاسد ہے یہ، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس سے استدلال تو کر لیا، لیکن اس سے پہلے جو کلمہ ہے اس سے وہ اندھے ہو گئے۔ کیونکہ اس سے پہلے تو یہ نا فلما اتاہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی میں آئے تو وادی کے دائیں کنارے سے آواز دی گئی۔ تو دائیں کنارے سے آواز دی گئی تھی نا، جو دائیں کنارہ اب جا کر دیکھا تو درخت سے آواز آ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت کا کلام انہوں نے جو سنا تھا، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام نہیں ہے جو اس کے ذات کے ساتھ قائم ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وما افسدہ استدلالہم، اور معتزلہ کا استدلال کتنا فاسد ہے جو انہوں نے فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ سے کیا ہے، یعنی کہ استدلال اس بات پر کیا ہے کہ ان الکلام خلقہ اللہ فی الشجرۃ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو درخت میں پیدا فرمایا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے سنا۔ وعموا اما قبل هذه الکلمہ، اور اس کلمے سے پہلے جو ہے کلام اس سے جو ہے یہ اندھے ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فلما اتاہا، جب اس وادی میں آئے تو وادی کے دائیں کنارے سے ندا دی گئی۔ والنداء هو الکلام من بعد، تو ندا وہ کلام ہے کہ جو دور سے آئے، جو دور سے جو آواز دی جائے تو وہ کلام جو ندا کہلاتا ہے۔ فسمع موسیٰ علیہ السلام النداء من حافۃ الوادی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ندا کو سنا تھا، وادی کے کنارے سے سنا تھا۔ ثم قال، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، کہ وادی کے دائیں کنارے سے آواز آ رہی تھی مبارک وادی میں درخت سے۔ این ندا کان فی من البقعۃ المبارکۃ من عند الشجرۃ، کہ یعنی کہ جو آواز کے مبارک وادی میں تھی وہ درخت کے پاس سے آ رہی تھی، کہ جیسے کہ تم کہو کہ سمعت کلام زید من البیت، کہ میں نے زید کا کلام گھر میں سے سنا۔ تو گھر میں سے زید کا کلام سنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلام کی جو ابتدا ہو رہی تھی نا تو وہ گھر سے ہو رہی تھی، گھر سے آواز نکل رہی تھی، حالانکہ آواز تو وہ زید کی تھی، زید جو گھر میں تھا۔ تو ایسے ہو گیا کہ یکون البیت الابتداء الغایت، کہ گھر جو ہے وہ کلام کی ابتداء غایت ہے، ایسا نہیں ہے کہ گھر ہی متکلم ہے، متکلم تو زید ہے۔ ولو کان الکلام مخلوقا فی الشجرۃ لکانت الشجرۃ هو القائلہ یا موسیٰ انی انا اللہ۔ تو اب بعد میں یہ بھی نا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کلام درخت میں جو ہے وہ پیدا کیا ہوا ہوتا تو پھر اس کا مطلب درخت ہی کہنے والا تھا یہ کہ اے موسیٰ میں خدا ہوں، حالانکہ درخت کیسے کہہ دے گا یہ؟ بلکہ اللہ رب العزت نے ہاں، تو درخت خدا کیسے ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ هَذَا الْكَلَامُ بَدَأَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ لَكَانَ قَوْلُ فِرْعَوْنَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ صِدْقًا۔ فرماتے ہیں اور اگر یہ کلام یعنی غیر اللہ سے اس کی ابتدا ہو، انہوں نے کہا کہ کلام غیر اللہ میں اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا، تو اگر اس کلام کی ابتدا غیر اللہ سے ہو تو ضرور فرعون کا انا ربکم الاعلی کہنا یہ سچا ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہو جائے گا۔ یہ تو کل من الکلامین انہم مخلوق، کیونکہ دونوں کلاموں میں سے ہر ایک، چاہے وہ درخت سے آواز آ رہی ہو یا فرعون کہہ رہا ہو، تو دونوں کلاموں میں سے ہر ایک تو ان کے نزدیک وہ مخلوق ہے نا، اور اللہ رب العزت غیر اللہ نے اس کو کہا ہے۔ وقد فرقوا بین الکلامین علی اصلہم الفاسد ان ذالک الکلام خلقہ اللہ فی الشجرۃ، تو کہتے ہیں کہ اور ان معتزلیوں نے دونوں کلاموں کے درمیان اپنی فاسد اصل کے مطابق جو ہے تفریق کر دی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ دونوں اللہ کا کلام ہوں، اس لیے کہ جو درخت سے آواز آ رہی تھی تو اس کو تو اللہ نے خلق فرمایا، اور جو فرعون کا کلام ہے تو اس کا خالق فرعون ہے۔ تو یہ انہوں نے تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی، فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ جو ہے انہوں نے یہ
اعتقاد کر لیا کہ غیر اللہ خالق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فرعون کو خالق بنا دیا۔ فرماتے ہیں کہ حالانکہ انہوں نے دونوں کلاموں میں فرق بھی بیان کر دیا، اپنی اصل فاسد کے مطابق یعنی جواب دے دیا ہے کہ جس کلام کو اللہ نے درخت میں پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے، وہذا کلام، ٹھیک ہے، تو یہ کلام تو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے درخت میں پیدا فرمایا ہے، وہذا کلام، اور یہ کلام وہ ہے کہ جس کو فرعون نے پیدا کیا ہے، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غیر اللہ، تو انہوں نے جو ہے تحریف اور تبدیلی کر دی، یعنی اور انہوں نے یہ اعتقاد کر لیا کہ غیر اللہ خالق ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ؟ فَإِنْ قِيلَ، تو اگر اعتراض کیا جائے کہ قال اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ بے شک یہ ضرور سخی رسول کی بات ہے، معزز رسول کی بات ہے۔ تو دیکھو یہاں پر دیکھو اللہ رب العزت نے یہ کہتے ہیں کہ کلام کو غیر میں پیدا فرمایا ہے، یعنی یا تو لسان نبی پر یا لسان جبریل پر یا کسی دوسری چیز میں، لوح محفوظ میں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو قرآن اللہ رب العزت نے اتارا اور کہا یہ معزز رسول کی بات ہے، تو رسول کی بات فرمایا اس لیے کہ وہ رسول کی زبان پر اتارا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھو اللہ کا کلام کو رسول کی بات کہا گیا، تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ نہیں، یہاں رسول کی بات جو کہی گئی ہے تو رسول سے مراد اگر ہمارے نبی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ رسول کی بات ہے بطور تبلیغ، یہ یعنی اس اعتبار سے نہیں کہ رسول کے ساتھ قائم ہے، ان کی صفت نہیں، بلکہ یہ رسول کی بات ہے تبلیغ کے اعتبار سے، اور یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے حقیقت میں، تو اس اعتبار سے یہاں پر تو یہ جواب ہے۔ تو اگر اعتراض کیا جائے کہ اللہ نے فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان الرسول احدثہ، کہ رسول نے اس کلام کو جو ہے وجود دیا ہے، مطلب رسول کا کلام ہے، یا جبریل علیہ السلام نے وجود دیا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود دیا ہے۔ قیلا، تو کہا گیا ہے کہ ذکر الرسول معرفا لانہ مبلغ عن مرسلہ، تو یہاں رسول کا ذکر وہ کیا گیا ہے اس بات کی معرفت کے لیے کہ یعنی کہ رسول وہ تبلیغ کرنے والے ہیں اپنے مرسل کی طرف سے، تو اللہ رب العزت تو مرسل ہے جس نے کلام کو بھیجا ہے، تو اپنے مرسل کی طرف سے تبلیغ کرنے والے ہیں، اس بات کی معرفت کے لیے رسول کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، تب تبلیغ ہے، لأنہ لم یکن انہ قول ملک او نبی، اس لیے کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ فرشتہ یا نبی کی بات ہو، تو فرشتہ اور نبی کی بات نہیں ہے وہ کہ فرشتہ نے ایجاد کیا ہو یا نبی نے ایجاد کیا ہو، بلکہ موجود تو اللہ رب العزت ہے، اور تبلیغ کے اعتبار سے ہے رسول کا ذکر، مورث کے حیثیت سے ذکر ہے رسول کا۔ ہاں، کس لیے مورث کی حیثیت سے؟ یہاں پر یعنی رسول کا ذکر کیا گیا ہے معرفاً، اس بات یعنی معرف کے اعتبار سے کہ وہ رسول یعنی اس بات کی معرفت کراتے ہیں کہ وہ مبلغ ہیں اللہ کی طرف سے، تو اللہ کی طرف سے مبلغ ہیں، اس بات کی جو ہے وہ معرفت کراتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ملک یا نبی کا قول ہو، تو جان لیا گیا کہ انہ بلغہ عمن ارسلہ بہ، کہ یعنی رسول نے اس کلام کو یعنی تبلیغ کے طور پر پہنچایا ہے اس ذات کی طرف سے کہ جس ذات نے جو ہے لے کر بھیجا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اس کو جو ہے وجود دیا ہو اپنے نفس کی طرف سے جو ہے وجود دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَأَيْضًا، اور نیز یہاں پر دیکھو یہ معزز رسول کا کلام ہے، تو اس کا مطلب رسول نے اسے وجود نہیں دیا ہے بلکہ تبلیغ کے اعتبار سے نسبت ہے، کیونکہ وجود دیتے تو یعنی رسول ایک آیت میں جبریل علیہ السلام ہے اور ایک میں جو ہے نبی علیہ السلام ہے، تو اضافت جو ہے یہاں ایجاد کے اعتبار سے نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وجود دیا ہو، بلکہ یہاں اضافت جو ہے وہ تبلیغ کے اعتبار سے ہے۔ فرماتے ہیں نیز دو آیتوں میں سے ایک میں رسول حضرت جبریل علیہ السلام ہے اور فی الاخری دوسری میں نبی علیہ السلام ہے، فَإِضَافَتُهُ إِلَىٰ كُلٍّ مِّنْهُمَا فَإِضَافَتُهُ، تو تبینا ان الاضافۃ للتبلیغ، فرماتے ہیں دونوں میں سے ہر ایک کی طرف اضافت نے یہ ظاہر کر دیا کہ اضافت جو ہے وہ تبلیغ کی ہے، یعنی تبلیغ کے لیے ہے۔ اذ لو احدثہ احدہما امتنع ان یحدثہ الآخر، فرماتے ہیں ان یحدثہ الآخر باب فعل سے، فرماتے ہیں اگر دونوں میں سے کوئی اس کلام کو وجود دیتا تو اسی کلام کو دوسرا وجود دے، یہ محال ہے، جب ایک نے وجود دے دیا تو دوسرا کیوں دے گا؟
تو اس کا مطلب دونوں نے اسی کی تبلیغ کی کہ حضرت جبریل نے جو تبلیغ کی وہ اللہ کی طرف سے، اور نبی نے جو تبلیغ کی وہ حضرت جبریل کی طرف سے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَيْضًا اور نیز فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ كَفَرَ مَنْ جَعَلَهُ قَوْلَ الْبَشَرِ، اور نیز اللہ رب العزت نے تکفیر فرمائی اس کی کہ جس نے انسان کا قول کہا کہ یہ انسان کا قول ہے قرآن، تو اس کا مطلب یہ انسان کا قول نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فَمَنْ جَعَلَهُ قَوْلَ محمد، اور تو جس نے قرآن کو نبی علیہ السلام کا قول قرار دیا اس معنی میں کہ قد انہ انشاءہ، کہ نبی علیہ السلام نے اس کو جو ہے پیدا کیا ہے، اس اعتبار سے نبی کا قول کہا تو وہ بھی کافر ہے۔ ولا فرق بین ان یقول انہ قول بشر او جن او ملک، اور کوئی فرق نہیں ہے اس میں کہ وہ چاہے انسان کا قول کہے، جن کا یا ملک کا، یعنی کیونکہ کلام اس کا کلام ہے کہ جو اس کو جو ہے ابتدا کے طور پر کہے کہ یعنی اللہ رب العزت مبتدی ہے نا، تو جو یعنی ابتدا کے طور پر جو اسے کہے وہ اس کا کلام ہوگا، نہ کہ وہ کہ جو اس کو بطور تبلیغ کہے اس کا کلام نہیں کہلاتا ہے۔ اما طرح کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ انا من سمع قائلا یقول، کہ جو قفا نب کے من ذکر حبیب و منزلی، یعنی قفا یہ دونوں ساتھیوں رک جاؤ، نب کی یا گر گیا یہاں پر کہ ہم رو لیں محبوب کی یاد میں، اور اس کے کھنڈرات پر جو ہے گھر کے یعنی کھنڈرات پر ہم رو لیں، تو فرماتے ہیں جو یہ شعر پڑھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہذا شعر و امرؤ القیس، کہ یہ امرؤ القیس کا شعر ہے، تو اسے امرؤ القیس کا شعر کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا، حالانکہ وہ خود پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے امرؤ القیس کا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تبلیغ کر رہا ہوں، وہ تو پہنچا رہا ہوں، جس سے ابتدا ہوئی ہے وہ تو امرؤ القیس ہے۔ ایسے فرماتے ہیں کہ وَإِن سَمِعَهُ يَقُولُ، اور اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ یہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ھذا کلام الرسول، کہ یہ رسول کا کلام ہے، اور خود جو ہے وہ پڑھ رہا ہے حدیث۔ وَإِن سَمِعَهُ يَقُولُ، اور اگر کسی کو آپ الحمدللہ رب العالمین یا قل هو اللہ احد پڑھتا ہو سنیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وبالجملۃ حاصل کلام یہ ہے کہ فاہل السنت کلہم من اہل المذاہب الاربع وغیرہم من السلف والخلف متفقون یعنی متفقون علی ان القرآن غیر مخلوق۔ فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ چاروں مذاہب کے اہل سنت والجماعت اور تمام متقدمین و متاخرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، ولیکن بعد ذالک تنازع المتاخرون، لیکن اس بعد میں متاخرین کا تنازع اس بات میں ہو گیا کہ اللہ کا کلام کیا معنی واحد ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، او انہ حروف و اصوات، یا آواز و حروف کا نام ہے کہ جس کا اللہ نے تکلم فرمایا کہ پہلے وہ متکلم نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو یہ کون کہتے ہیں کہ اللہ رب نے تکلم فرمایا کہ وہ پہلے متکلم نہیں تھا، یہ پانچواں قول ہے۔ تو یہ قول جو ہے حروف و اصوات کو جو کہتے ہیں وہ کرامیہ کہتے ہیں، تو اس میں متاخرین کا تنازع ہوا جس میں فرقہ کرامیہ بن گیا، پہلے وہ فرقہ بعد میں بنا، متاخرین کا تنازع اس بات میں ہو گیا کہ اللہ کا کلام کیا وہ معنی واحد ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، تو یہ تو اہل سنت کا رہا، ٹھیک ہے، یا وہ حروف و اصوات کا نام ہے کہ جس کا اللہ نے تکلم فرمایا کہ پہلے وہ متکلم نہیں تھا، یہ کرامیہ فرقے نے کہہ دیا۔ اور انہ لم یزل متکلما، یا اللہ رب العزت ہمیشہ سے متکلم ہے، جب چاہے جہاں چاہے جیسا چاہے وہ کلام فرمائے، ٹھیک ہے، اور بے شک کلام کی نوعیت قدیم ہے۔ تو یہ جو ہے آخر والا نواں قول ہے، یہ امام کن کا، اور یہ امام اعظم و امام طحاوی کا مختار قول ہے۔ فرماتے ہیں والنزاع بین اہل القبلہ انما هو فی کونہ مخلوقا خلقہ اللہ او هو کلامہ الذی تکلم به وقام بذاتہ۔ اب اہل قبلہ میں نزاع وہ اس بات کو لے کر ہو گیا کہ ہوا فی کونہ مخلوقا، کہ قرآن کے مخلوق ہونے میں جو ہے نزاع ہو گیا کہ قرآن یہ مخلوق ہے کہ جس کا اللہ نے خلق فرمایا ہے، یا قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کا اس نے تکلم فرمایا اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ تو پھر دو گروہ ہو گئے، کچھ نے تو خلق قرآن کے قائل بن گئے، اور کسی نے کہا کہ نہیں یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ، اور یعنی یہ اللہ رب العزت کی ذات وہ شے ہے لیکن دیگر اشیاء کی طرح نہیں۔ تو یہاں کلام کی بحث مکمل ہو گئی، اب یہ الگ سے بحث شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ھذا
فضلقۃ الکلام و مجمدۃ المرام، تو یہ کلام کا خلاصہ اور مقصد کا جو ہے وہ بالکل خلاصہ ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ شَيْءٌ، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ شے ہے۔ شے کا مطلب الشیء عندنا هو الموجود، تو شے ہمارے نزدیک موجود کا نام ہے، تو اللہ رب العزت شے ہے، یعنی اپنی ذات و صفات کے ساتھ موجود ہے۔ الا انہ لیس کالاشیاء المخلوقہ، لیکن اللہ رب العزت مخلوق اشیاء کی طرح نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفت میں، جیسا کہ اس کی طرف اشارہ اللہ کا یہ فرمان کرتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کی ذات اور صفات کی طرح کوئی شے نہیں ہے۔ یعنی سواء نقول، تو چاہیں تو ہم یہ کہیں کہ یہاں کاف زائدہ ہے، یعنی تو کاف زائدہ ہے للتاکید والمبالغہ، تاکید اور مبالغے کے طور پر، جیسے کہ عربی لوگ کہتے ہیں کہ مثلک لا یبخل، کہ تم جیسا بخل نہیں کر سکتا، تو تم جیسا انسان بخیل نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر مثل جو ہے وہ زائدہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ تم بخیل نہیں ہو، تو وہاں کہتے ہیں تم جیسا بخل نہیں کر سکتے۔ ایسے اللہ کے مثل جو ہے وہ کوئی شے نہیں ہے، تو کافی زائدہ ہے، تاکید اور مبالغے کے طور پر ہے، یعنی وہم یریدون نفیہ عن نفسہ، اور عربی لوگ جب یہ کہتے ہیں تو وہ بخل کی نفی کا ارادہ کرتے ہیں اس انسان سے۔ وانہم اذا نفوہ عن مثلہ فقد نفوہ عنہ بابلغ وجہ منہ، اور بے شک جب یعنی وہ نفی کرتے ہیں، جب عربی لوگ بخل کی نفی کر دیتے ہیں مثل سے، تو پھر بخل کی نفی اس سے تو بدرجہ اولا ہو جائے گی۔ فل کنایا، تو کیونکہ یہ کنایہ کے طور پر ہے، تو کنایا یعنی باب رعایت میں زیادہ بلیغ ہوتا ہے، یعنی کنایا یہ زیادہ بلیغ ہے بلاغت میں۔ والتلویح اولا من التصریح، اور جو ہے اشارہ بیان کرنا یہ صراحت سے زیادہ اولا ہے۔ او نقول، تو یا تو ایک بات ہو گئی کہ کاف زائدہ ہے بطور تاکید و مبالغے کے طور پر ہے، یا ہم یہ کہیں کہ کاف ثابت ہے اور مثل سے مراد اللہ کی ذات و صفت ہے، تو اللہ کی ذات اور صفت کی طرح کوئی نہیں ہے۔ اب مثل کا معنی ذات و صفت لگ جائے گا، فرماتے ہیں یا ہم یہ کہیں کہ کاف ثابت ہے اور مثل ہی سے مراد اس کی ذات و صفات ہے، دونوں میں یہ ہوگا کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ والحاصل کما قالہ العارف کامل، تو فرماتے ہیں حاصل یہ ہے کہ جس طرح عارف کامل نے کہا ہے کہ ما خطر ببالک فاللہ سوا ذالک، کہ تمہارے دل میں جو چیز آ جائے تو اللہ اس کے سوا ہے، کیونکہ جو دل میں آ جائے تو وہ تو مخلوق ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی ذات لا یحد ولا یتصور، نہ متصور نہ اس کی یعنی انتہا ہے۔ وقد قال اللہ تعالی، اور اللہ کا فرمان ہے ولا یحیطون به علما، کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کا احاطہ نہیں کر سکتے اپنے علم میں، تو اپنے علم میں اپنا اللہ رب العزت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں والعجز عن درک الادراک ادراکن، تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی یہ مان لے کہ ہاں ہم اللہ رب العزت کا تصور و ادراک نہیں کر سکتے، عاجز ہیں، تو ان کا یہ عاجز ہونے کا اقرار کرنا بھی یہ ادراک ہے، یہی تو ادراک ہے، یعنی اور اگر کوئی یہ کہے کہ تو وہ پھر جہل مرکب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ادراک کے حصول سے عاجز ہونا یہ بھی ادراک ہے۔ وقت صح عنہ، نبی علیہ السلام سے بطریق صحت منقول ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ میں تیری ثنا ایسی نہیں کر سکتا کہ جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ وَيُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ، اور فرماتے امام اعظم کا قول کہ اللہ شے ہے دیگر اشیاء کی طرح نہیں، اس سے یہ معلوم ہو جائے گا، یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انہ سبحانہ لیس فی مکان من الامکنہ ولا فی زمان من الازمنہ، کہ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کی ذات تو نہ کسی مکان میں ہے نہ زمان میں ہے، اس لیے کہ مکان و زمان تو یہ من جملہ مخلوقات سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کان موجودا فی الازل، وہ ازل سے موجود ہے، ولم یکن معہ شیء من الموجودات، اور ازل میں اللہ کے ساتھ جو ہے کوئی موجود شے نہیں تھی۔ ثم علم ان الشیء فی اصلہ مصدر قد یستعمل بمعنی المفعول، پھر جان لو کہ شے تو اصل میں مصدر ہے، اور اللہ شے ہے تو شے ہے، اور شے مصدر ہے، مصدر اسم فاعل یا مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مفعول کے معنی میں ہو تو اللہ کی ذات پر اطلاق جائز نہیں ہے، مفعول کے معنی میں ہو تو اللہ کی ذات پر اطلاق جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ فاعل کے معنی میں ہو
تو پھر اللہ کی ذات پر اطلاق جائز ہے، کیونکہ خود قرآن میں ہے قل ای الشیء اکبر شہادہ، یعنی اللہ سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے، یعنی تو سب سے بڑا شاہد اللہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ثم علم، پھر جان لو کہ ان شیء فی اصلہ مصدر، کہ شے اصل کے اعتبار سے وہ مصدر ہے۔ قد یستعمل بمعنی المفعول، کبھی اس کا استعمال مفعول کے معنی میں کیا جاتا ہے، جیسے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہاں شے کیونکہ مقدور ہے تو مفعول ہے، ٹھیک ہے، اس لیے فرماتے ہیں وہ بہذا المعنی، اس معنی کے اعتبار سے تو لا یجوز اطلاق علی اللہ، شے کا اطلاق ذات باری پر جائز نہیں۔ وبمعنی الفاعل، اور کبھی شے کا استعمال فاعل کے معنی میں کیا آتا ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان قل، اے محبوب فرما دو، ایو شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز سب سے بڑھ کر جو ہے شہادت والی ہے، تم فرما دو اللہ، تو اللہ سب سے بڑا شاہد ہے۔ تو یہاں اس میں فاعل کے معنی میں ہے شہید بینی و بینکم، جو تمہارے اور میرے درمیان شاہد ہے۔ وحینئذ، تو فاعل کے معنی میں جب شے کا اطلاق ہو تو اس وقت ذات باری پر اطلاق جائز ہے۔ وقد یراد بہ مطلق الموجود، اور کبھی شے سے مراد مطلق موجود لیا جاتا ہے، مطلق موجود، تو مطلق موجود ہوگا الا انہ فرق بین المعبود والموصوف بانہ واجب الوجود، تو وبین الممکن الوجود، تو فرماتے ہیں کہ شے سے مراد مطلقاً موجود ہوگا، تو اب یہ فرق کرنا پڑے گا، ایک موجود قدیم ہے اور ایک موجود ممکن ہے، تو ہمارا وجود تو ممکن ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو فرماتے الا انہ، لیکن پھر فرق ہے معبود اور جو واجب الوجود سے موصوف ہے اس کے درمیان اور اس ممکن کے درمیان کہ جس کا وجود و عدم برابر ہے مقام مقصود میں۔ وبہذا الاعتبار، اور اس اعتبار سے لفظ شیء کا اطلاق اللہ رب العزت کی ذات پر وہ زیادہ حقدار ہوگا غیر پر اطلاق کرنے سے، کیونکہ وجود بے اعتبار کمال وہ اللہ کے یہاں ہے، یہاں تو وجود امکانی ہے۔